بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب حبیب اعظم کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر نکلے۔ آپ نے بنی عبد المطلب کو بلایا، آپ نے پانی کا برتن منگوایا اور اس پر برکت کی دعا کی۔ سب لوگوں نے اس سے پانی پیا اور سیر ہو گئے اور پانی بچ گیا، گویا کہ اس سے کسی نے پیا ہی نہیں۔ فرمایا، اے بنی مطلب، میں تمہاری طرف خصوصاً اور عوام کی طرف عموماً بھیجا گیا ہوں۔ تم نے میرا یہ معجزہ دیکھا ہے۔ تم میں سے کون اس شرط پر میری بیعت کرتا ہے کہ وہ میرا بھائی اور ساتھی ہو؟ ان میں سے کوئی بھی نہ اٹھا۔ حضرت علی نے کہا، میں کھڑا ہوا جبکہ میں سب سے کم سن تھا۔ حضور نے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ پھر 3 بار فرمایا، ہر بار میں ہی کھڑا ہوتا رہتا اور آپ مجھے فرماتے رہے، بیٹھ جاؤ۔ جب تیسری بار فرمایا تو میں کھڑا ہوا، آپ نے اپنا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھا اور مجھے بیعت کیا۔ کھجوروں پر دعا فرمانا اور ان کا زیادہ ہو جانا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ایک روز میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھوڑی سی کھجور لایا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر برکت کی دعا فرمائیں۔ حضور نے وہ اپنے گھر رکھ کر برکت کی دعا کی اور فرمایا، ان کو اپنے توشہ دان میں رکھ لو اور اس میں ہاتھ ڈال کر کھاتے رہو، ان کو باہر نہ نکالو۔ ابو ہریرہ نے کہا، میں اللہ کی راہ میں ان میں سے کئی وسق تقسیم کر دیے، خود کھاتا اور لوگوں کو کھلاتا تھا، اور توشہ دان کو میں نے اپنی کمر سے باندھ رکھا تھا، وہ مجھ سے کبھی جدا نہ ہوتا تھا۔ جب حضرت عثمان غنی شہید ہوئے تو میری کمر سے کٹ گیا اور کھجور گر گئے۔ ابو ہریرہ کہا کرتے تھے، میں نے 3 اشیاء دیکھی ہیں، ایک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال شریف جبکہ میں آپ کا چھوٹا صحابی اور خاتم تھا، دوسرے عثمان غنی کا شہید ہونا، اور تیسرے توشہ دان۔ ابو ہریرہ نے کہا، ایک دفعہ ہم سفر میں تھے، لوگوں کو بھوک لگی تو حضور نے مجھے فرمایا، اے ابو ہریرہ، تیرے پاس کچھ ہے؟ میں نے عرض کیا، ہاں کچھ کھجور ہیں جو میرے توشہ دان میں ہیں۔ فرمایا، وہ میرے پاس لاؤ۔ آپ نے اس میں ہاتھ ڈال کر مٹھی بھر کر کھجور نکالے اور ان کو بکھیر دیا۔ پھر فرمایا، 10 اشخاص کا گروہ بلاؤ۔ میں نے 10 کو بلایا، وہ کھا کر سیر ہو گئے۔ پھر 10 کو بلایا، وہ بھی کھانا کھا کر سیر ہو گئے۔ پھر اپنے دستے اقدس سے ایک مٹھی نکالی اور اس کو سامنے رکھا اور فرمایا، 10 کو بلاؤ۔ وہ آئے اور کھانا کھا کر سیر ہو گئے۔ اسی طرح کرتے رہے یہاں تک کہ سارا لشکر سیر ہو گیا۔ پھر مجھے فرمایا، جو لائے تھے اس کو لے جاؤ اور اس میں اپنا ہاتھ ڈالو اور کھاتے رہو، اس کو مت الٹاؤ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، میں جو لایا تھا اس سے زیادہ پایا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ تک کھاتا اور کھلاتا رہا۔ اسی طرح ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں کھاتا رہا، حتیٰ کہ جب عثمان غنی رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے تو وہ مجھ سے ضائع ہو گیا۔ نعمان بن بشیر کی ہمشیرہ نے کہا، میری والدہ عمرہ بنت رواحہ نے کھجور کپڑے میں لپیٹ کر مجھے دیے اور کہا، یہ اپنے والد اور ماموں عبداللہ ابن رواحہ کے پاس لے جاؤ، وہ ان سے ناشتہ کریں گے۔ میں کھجور لے کر جا رہی تھی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزری اور اپنے والد اور ماموں کو تلاش کر رہی تھی۔ فرمایا، تیرے پاس کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کھجور ہیں، میری والدہ نے میرے والد اور ماموں کے لیے ناشتہ بھیجا ہے۔ فرمایا، یہ میرے پاس لاؤ۔ میں نے کھجور حضور کے ہاتھوں پر رکھ دیے جو بہت توڑے تھے۔ آپ نے کپڑا منگوا کر حکم دیا کہ اس کو زمین پر بچھا دیا جائے اور کھجور اس پر بکھیر کر ایک شخص سے فرمایا، خندق کھودنے والوں کو آواز دو کہ وہ ناشتہ کر لیں۔ چنانچہ وہ سب جمع ہو گئے اور اس سے کھانا شروع کیا۔ کھجور بدستور زیادہ ہوتی جاتی تھیں، حتیٰ کہ تمام لوگ سیر ہو گئے اور کھجور کپڑے کے کناروں سے باہر ہو رہی تھی۔ پانی کا زیادہ ہو جانا۔ بخاری اور مسلم نے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ ہم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے۔ ہم ساری رات چلتے رہے، جب رات کا آخر ہوا تو ہم پر نیند کا غلبہ ہوا، ہم سب سو گئے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا۔ اس کی گرمی نے ہم کو بیدار کیا۔ چند لوگ پہلے بیدار ہوئے، ان کے بعد عمر فاروق جاگے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بیدار نہیں کرتا تھا، آپ خود ہی بیدار ہوتے تھے، کیونکہ خواب میں آپ پر وحی آنے کا احتمال قوی تھا۔ جب عمر فاروق بیدار ہوئے اور لوگوں کا حال دیکھا، جبکہ ان کی آواز بہت بلند تھی، انہوں نے بلند آواز سے تکبیر کہنا شروع کی تو ان کی آواز سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے۔
لوگوں نے آپ سے نماز قضا ہونے کا شکوہ کیا تو حضور نے فرمایا کچھ حرج نہیں، یہاں سے کوچ کرو۔ پھر تھوڑا سا آگے جا کر سواری سے اترے اور پانی منگوایا اور وضو کیا اور لوگوں میں اعلان کیا کہ نماز پڑھیں۔ جب نماز پڑھا کر فارغ ہوئے تو ایک آدمی کو ایک طرف دیکھا جو نماز میں شریک نہ ہوا تھا۔ فرمایا تو نے لوگوں کے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر غسل واجب ہو گیا ہے اور پانی نہیں۔ فرمایا تیمم کر لے۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے حتیٰ کہ لوگوں نے پیاس کی شکایت کی تو آپ سواری سے اترے اور ایک شخص کو بلایا جس کا نام اوف بھول گئے تھے، لیکن ابو رجا کو اس کا نام یاد تھا، اور حضرت علی المرتضیٰ کو بلایا۔ پھر دونوں سے فرمایا ادھر ادھر جا کر پانی تلاش کرو۔ وہ دونوں حضرات پانی کی تلاش کو نکلے تو ان کی ایک عورت سے ملاقات ہوئی جو اونٹ پر پانی کے دو مشکیزوں کے درمیان بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے اسے کہا پانی کہاں ہے؟ اس نے کہا میں کل کے روز اس وقت پانی کے پاس تھی، ہمارے لوگ پیچھے آ رہے ہیں۔ انہوں نے اسے کہا ہمارے ساتھ چلو۔ اس نے کہا کہاں؟ انہوں نے کہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو۔ اس نے کہا جس کو صابی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا جو بھی تیری مراد ہے، بہرحال ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ چنانچہ وہ اس کو حضور کے پاس لے آئے اور آپ سے سارا واقعہ عرض کیا۔ لوگوں نے اس عورت کو اونٹ سے زمین پر اتارا، پھر حضور نے برتن منگوایا اور مشکینوں کے منہ کھول کر ان سے پانی گرانا شروع کیا۔ پھر لوگوں کو آواز دی کہ پانی پیو اور جانوروں کو پلاؤ، پس جس نے چاہا پانی پیا اور پلایا۔ آخر میں اس شخص کو پانی دیا جس پر غسل واجب تھا، اس کو فرمایا علیحدہ جا کر غسل کر لے۔ وہ عورت یہ سارا ماجرا دیکھ رہی تھی۔ اللہ کی قسم پہلے کی نسبت مشکیزہ زیادہ بھرا ہوا تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کے لیے کھانا جمع کرو۔ صحابہ کرام نے اوندہ کھجور، آٹا اور ستو جمع کیے اور ان کو کپڑے میں لپیٹ کر اس کو اونٹ پر سوار کر کے اس کے آگے رکھ دیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جانتی ہے کہ ہم نے تیرے پانی سے کچھ بھی کم نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم کو پانی پلایا ہے۔ وہ عورت اپنے قبیلے میں پہنچی لیکن مقررہ وقت سے تاخیر سے پہنچی۔ لوگوں نے کہا تجھے کس نے روک رکھا تھا؟ اس نے کہا تعجب خیز بات ہے کہ مجھے دو آدمی ملے اور اس صحابی شخص کے پاس لے گئے، اس نے میرے پانی کے ساتھ ایسا ایسا کیا ہے۔ اللہ کی قسم وہ شخص زمین و آسمان کے درمیان بہت بڑا جادوگر ہے، یا وہ یقیناً اللہ کا رسول ہے۔ اس واقعے کے بعد مسلمان اس عورت کی بستی کے گردونواح دوسرے مشرکوں پر حملے کرتے اور اس عورت کی بستی کو چھوڑ دیتے تھے۔ ایک روز اس نے اپنی قوم سے کہا میں دیکھتی ہوں کہ یہ لوگ قصداً تم پر حملہ نہیں کرتے، کیا تم کو اسلام قبول کرنے میں رغبت ہے؟ انہوں نے اس کی بصر و چشم طاعت کی اور سارے مسلمان ہو گئے۔ دودھ کا زیادہ ہو جانا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں بھوک کے سبب زمین پر لیٹا رہتا تھا۔ ایک روز میں لوگوں کے راستے میں لیٹا تھا کہ ابو بکر صدیق میرے پاس سے گزرے۔ میں نے ان سے قرآن کی ایک آیت پوچھی، حالانکہ وہ مجھے یاد تھی، پوچھی صرف اس لیے تھی کہ وہ اس میں تأمل کریں گے اور مجھے اپنے ساتھ لے جائیں گے، لیکن انہوں نے غور نہ فرمایا اور چلے گئے۔ ان کے بعد عمر فاروق آئے، ان سے بھی میں نے وہی آیت پوچھی، وہ بھی چلے گئے اور میری طرف توجہ نہ کی۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس راستے سے گزرے تو بھوک سے میرے چہرے کی کمزوری دیکھ کر فرمایا ابو ہریرہ، میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا آؤ میرے ساتھ چلو، میں آپ کے ساتھ ہو گیا۔ میں نے اجازت طلب کی تو آپ نے اندر جانے کی اجازت دے دی۔ آپ نے پیالے میں دودھ دیکھا تو فرمایا یہ دودھ کہاں سے آیا ہے؟ عرض کیا گیا فلاں شخص نے بھیجا ہے۔ فرمایا اے ابا ہریرہ، میں نے عرض کیا حاضر ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جاؤ اور اہل صفا کو بلاؤ۔ یہ لوگ مسلمانوں کے مہمان تھے اور حضور کے مدرسے کے طالب علم تھے۔ مدینہ منورہ میں ان کا کوئی رشتہ دار نہ تھا اور نہ ہی ان کے پاس مال وغیرہ تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ہدیہ وغیرہ آتا تو اس سے کچھ لے کر باقی ان کے پاس بھیج دیتے تھے، اور اگر صدقہ آتا تو وہ سارا ہی ان کو بھیج دیتے اور خود اس سے کچھ نہ لیتے تھے۔ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل صفا کو بلاؤ تو مجھے غم لاحق ہوا، کیونکہ مجھے امید تھی کہ یہ دودھ حضور مجھے دیں گے جس سے میرے جسم میں طاقت آئے گی اور باقی شب و روز اچھا گزر جائے گا۔ اب میں ان کو بلانے جاؤں گا اور جب وہ آئیں گے تو حضور مجھے ہی فرمائیں گے کہ یہ دودھ ان کو پلاؤں، میرے لیے اس میں سے کچھ باقی نہ رہے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت بھی لازم تھی، اس لیے میں ان کے پاس گیا اور کہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں۔ وہ آئے اور اجازت حاصل کر کے
اندر داخل ہوئے اور مکان میں اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابا ہریرہ، دودھ کا پیالہ پکڑو اور ان کو دو۔ میں نے پیالہ پکڑا اور ان کو پلانا شروع کیا۔ ان میں سے ہر ایک پیالہ پکڑتا اور دودھ پی کر سیر ہو جاتا، پھر پیالہ مجھے واپس کر دیتا، میں دوسرے کو دیتا، وہ بھی سیر ہو کر پیالہ مجھے واپس کر دیتا، حتیٰ کہ تمام دودھ سے سیر ہو گئے۔ میں نے دودھ کا پیالہ حضور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ آپ نے اس کو پکڑ کر اپنے آگے رکھا، جبکہ اس میں دودھ تھا۔ آپ نے سر مبارک میری طرف اٹھایا اور مسکرا کر فرمایا، اے ابا ہریرہ، میں نے عرض کیا، حضور حاضر ہوں۔ فرمایا، اب میں اور تم باقی رہ گئے ہیں؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں۔ فرمایا، بیٹھ جاؤ اور دودھ پیو۔ میں حسب ارشاد بیٹھ گیا اور دودھ پینا شروع کیا۔ پھر مجھے فرمایا، اور پیو۔ میں پیتا گیا، یہاں تک کہ میں نے عرض کیا، اللہ کی قسم اب پیٹ میں دودھ کی کوئی گنجائش نہیں، میں گلے تک سیر ہو گیا ہوں۔ حضور نے فرمایا، پیالہ مجھے دو۔ میں نے عرض کیا تو آپ نے بچا ہوا سارا دودھ پی لیا؟ میں نے حاضر کیا تو آپ نے بچا ہوا سارا دودھ پی لیا۔ ترمذی۔ امام رضا فرماتے ہیں، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جامع شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ بھر گیا۔ اصحاب صفہ کی تعداد 70 تھی، جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طالب علم اور مسلمانوں کے مہمان تھے رضی اللہ عنہم۔ فتح مکہ میں بتوں کا خود بخود گر جانا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا، فتح مکہ کے روز جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، جبکہ بیت اللہ کے ارد گرد 360 بت تھے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں چھڑی تھی۔ آپ چھڑی کے ساتھ بتوں کی طرف اشارہ کر کے فرماتے، جاء الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید۔ حق آیا، باطل زائل ہو گیا، بے شک باطل زائل ہونے والا ہے۔ حق آیا، باطل ظاہر نہ ہوگا اور نہ واپس آئے گا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بتوں کو مس نہ کرتے تھے، وہ خود بخود گرتے جاتے تھے۔ پہاڑ کا حرکت میں آنا۔ سعید بن زید نے کہا، میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جبکہ آپ جب لہرہ پر تشریف فرما تھے اور پہاڑ جھومنے لگا تو حضور نے اس پر ایڑی مار کر فرمایا، اے ہیرا ٹھہر جا، تیرے اوپر اللہ کا رسول صدیق اور شہید ہے۔ جبکہ آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، طلحہ، زبیر، سعد اور عبد الرحمن بن عوف سے رضی اللہ عنہم۔ سعد بن زید نے کہا، میں چاہوں تو نانوی کا بھی نام ذکر کر دوں۔ جب لوگوں نے نام ذکر کرنے پر مجبور کیا تو کہا، نانوا میں ہوں۔ ابن جوزی۔ مستقبل کی خبریں۔ بخاری نے جابر بن سمرہ سے روایت کی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسرہ ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کسرہ نہ ہوگا، اور جب کیسر ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کیسر نہ ہوگا۔ اللہ کی قسم تم ان کے خزانے اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ کسر و کیسرہ کے مرنے کے بعد اگرچہ ان کے نام باقی تھے، لیکن ان کی ستوت و دبدبہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا اور ان کا ملک زوال پذیر ہوتا رہا حتیٰ کہ ختم ہو گیا۔ جنگ بدر میں مرنے والوں کے متعلق فرمایا کہ کل فلاں فلاں شخص فلاں فلاں جگہ مرے گا، ان کے نام بھی ذکر کیے، چنانچہ وہ انہی جگہوں پر گر کے مرے اور سر منہ ادھر ادھر نہ گرے۔ خیبر کی جنگ میں ایک شخص کے متعلق جو زور و شور سے لڑ رہا تھا، فرمایا یہ دوزخی ہے، چنانچہ جب وہ سخت زخمی ہو گیا تو خودکشی کر لی۔ سید اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر سنائی گئی تو فرمایا، اللہ تعالیٰ فاجر لوگوں سے بھی دین اسلام کی تائید کروا لیتا ہے۔ جنگ تبوک کے موقع پر فرمایا، کل سخت ہوا چلے گی، کوئی شخص اپنی جگہ سے حرکت نہ کرے اور اپنے اپنے اونٹ مضبوط باندھ لیں۔ جب رات ہوئی تو سخت ہوا چلی، ایک آدمی اپنی جگہ سے اٹھا تو اس کو ہوا نے تئی کے پہاڑوں پر پھینک دیا۔ مسلم۔ سبحان نے کہا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ساری زمین میرے لیے اکٹھی کر دی، میں نے اس کے مشرق و مغرب دیکھے، جہاں تک میری نظر پہنچی وہاں تک میرا ملک ہوگا، اور سونے چاندی کے خزانے مجھے عطا کر دیے۔ مسلم نے ابو سعید خدری سے روایت کی کہ ابو قتادہ نے بیان کیا کہ حضرت عمار بن یاسر کے متعلق حضور نے فرمایا، اس کو باغی لوگ قتل کریں گے جو خیر کی تلاش میں ہوں گے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا کہ اس کو جلا وطن کیا جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں ابو ذر کو مقام ربضہ بھیج دیا گیا۔
बुखारी ने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत जिक्र की कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे एक दिन फरमाया कि मेरी गुफ्तगू के दौरान जो कोई अपना कपड़ा बिछा दे फिर मेरी गुफ्तगू के बाद उसको अपने सीने से लगा ले तो वो मुझसे सुनी ही बात कभी न भूलेगा। अबू हुरैरा ने कहा, मैंने अपनी चादर बिछा दी तो आपने उसकी तरफ दोनों हाथ मिलाकर इशारा फरमाया। अल्लाह की कसम उसके बाद मैं कभी नहीं भूला हूँ। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु शहज़ादा सईद कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक फरमाया, ये मेरा बेटा सैयद है कि इसके ज़रिए अल्लाह ताला मुसलमानों के दो लश्करों के दरमियान सुलह करा देगा। चुनांचे ऐसा ही हुआ। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र से वापस तशरीफ़ लाए। जब मदीना मुनव्वरा के करीब हुए तो फरमाया, ऐसी हवा चलेगी जो सवार को चलने न देगी। चुनांचे सख्त हवा चली तो हुज़ूर ने फरमाया, ये हवा इसलिए चली है कि मदीना मुनव्वरा में एक मुनाफिक मर गया है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत कायम होने से पहले तुम ऐसे लोगों से जंग करोगे जिनके जूतों की सिलाई बालों से की होगी और उनके बाल इतने लंबे होंगे कि उनके पांव तक पहुंचते होंगे, और तुम तुर्कों से जंग करोगे जिनकी आंखें छोटी, चेहरे सुर्ख और उनकी नाकें चपटी होंगी, गोया कि उनके चेहरे पटी हुई ढालें हैं। बुखारी। अदी बिन हातिम ने कहा कि एक वक्त मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा हुआ था। एक शख्स ने आपसे फाके की शिकायत की, फिर दूसरे ने लौटने वालों की शिकायत की। हुजूर ने फरमाया, ए अदी, तूने हैरा देखा है? अदी ने कहा, हुजूर मैंने हैरा देखा तो नहीं, अलबत्ता सुना है। फरमाया, अगर तेरी उम्र लंबी हुई तो देखेगा कि तन्हा औरत हैरा से चलेगी और बैतुल्लाह का तवाफ करेगी, वो अल्लाह के सिवा किसी से न डरेगी। मैंने अपने दिल में ख्याल किया कि कबीला तई के डाकू कहाँ चले जाएंगे जिन्होंने शहरों में आग भड़काई हुई है, और फरमाया, अगर तेरी उम्र लंबी हुई तो देखेगा कि कसरा के खजाने फतह किए जाएंगे। मैंने कहा, हुजूर कसरा हरमस के खजाने? फरमाया, हाँ। और फरमाया, अगर तेरी उम्र लंबी हुई तो लोगों को देखेगा कि हाथों में सोना लिए फिरेंगे और गरीब आदमी तलाश करेंगे कि उसको सोना सदका दें, लेकिन उनका सोना कबूल करने वाला न मिलेगा। अदी बिन हातिम ने कहा, मैंने देखा है कि औरत तन्हा हैरा से चलकर बैतुल्लाह का तवाफ करती है और अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरती, और मैं उन लोगों में से हूँ जिन्होंने कसरा बिन हरमस के खजाने फतह किए हैं। और अगर तुम्हारी उम्र लंबी हुई तो तुम वो देखोगे जो सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग सोना हाथों में लिए फिरेंगे, उनको सदका कबूल करने वाला न मिलेगा। मुस्लिम। बुखारी। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने कहा, मैंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि तुमसे यहूदी जंग करेंगे और तुम उन पर मुसल्लत हो जाओगे, यानी गालिब आ जाओगे, यहाँ तक के पत्थर कहेगा, ए मुस्लिम, ये यहूदी मेरे पीछे छुपा बैठा है, इसको कत्ल कर दे। उतबा बिन आमिर ने कहा, एक दिन सईद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ़ लाए और शुहदा उहद पर ऐसे नमाज पढ़ी जैसे मैयत पर नमाज पढ़ी जाती है। फिर आप मंबर पर तशरीफ़ लाए और फरमाया, मैं तुम्हारा मुकदमा हूँ, आगे जाकर इंतज़ाम करने वाला है, और मैं तुम पर गवाह हूँ, यकीनन मैं हौज़ कौसर देख रहा हूँ और मुझे ज़मीन के ख़जानों की कुंजियाँ दी गई हैं। अल्लाह की कसम, मुझे अपने बाद तुम्हारे शिर्क का खौफ नहीं, खौफ सिर्फ ये है कि तुम दुनिया में रग़बत करने लगोगे। बुखारी। उसामा ने कहा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा के महल्लात में से एक ऊंचे महल पर चढ़कर फरमाया, मैं तुम्हारे घरों में फितरों को ऐसा गिरते देखता हूँ जैसे बारिश के कतरों के गिरने की जगह देखते हैं। बुखारी ने सईद अमवी से रिवायत की कि मैं मरवान और अबू हुरैरा के पास बैठा हुआ था तो मैंने अबू हुरैरा को ये कहते हुए सुना कि मैंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि मेरी उम्मत की हिलाकत कुरैश के 9 उम्र लड़कों के हाथों से होगी। मरवान ने कहा, नौजवानों के हाथों से? अबू हुरैरा ने कहा, अगर तू चाहता है तो मैं उनके नाम जिक्र किए देता हूँ, वो फुला फुला के बेटे होंगे। अबू हुरैरा जब बाजार में जाते तो कहा करते थे, ए अल्लाह, मुझे 60वां साल देखना नसीब ना हो और ना ही मैं बच्चों की इमारत देखूं। उससे वाज़ेह होता है कि उन नौजवानों की इब्तदा 60वें साल होगी, और हुआ भी वही जो अबू हुरैरा ने कहा था। इस साल यजीद बिन माविया मुल्क शाम में अमीर बन गया और 64 हिजरी में मर गया। फिर उसके बाद उसका बेटा अमीर बना और चंद माह बाद वो भी फौत हो गया। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में देखा कि बनु उमिया के नौजवान आपके मंबर पर नाचते हैं और वो बारी बारी मंबर शरीफ पर आते जाते हैं जैसे बच्चे खेलते हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
क़यामत से पहले दो ग्रोह लड़ेंगे, उनमें सख्त तरीन लड़ाई होगी। उनमें से हर एक का दावा ये होगा कि वो हक पर है। जिन दो ग्रोहों में जंग का जिक्र फरमाया वो अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम और अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की जमातें हैं। उनकी अजीम जंग हुई। चुनांचे ये मार्का सफ़ैन के मैदान में हुआ। उनमें 70,000 मुसलमान शहीद हुए, जिनमें से 25,000 अहले इराक से और 45,000 अहले शाम से कत्ल हुए। अमीरुल मोमिनीन के साथियों में से 25 वो सहाबा कराम शहीद हुए जिन्होंने बदर की जंग लड़ी थी। क़यामत कायम होने से पहले 30 दज्जाल पैदा होंगे जो नबूवत का दावा करेंगे, और ये वो बदबख्त हैं जिन्हें दुनियावी सतूत व शौकत व दबदबा हासिल होगा। वो शैतान की तज़वीर और तस्वील में मुब्तला होकर नबूवत का दावा करेंगे, जैसे मुसैलमा कज़्ज़ाब, असवद अंसी और मुख्तार सकफ़ी वगैरह थे। मुसैलमा कज़्ज़ाब यमामा में और असवद अंसी यमन में सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी ज़माना में ज़ाहिर हुए, और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से कबल असवद अंसी को कत्ल कर दिया गया, जबकि मुसैलमा कज़्ज़ाब को अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के अहद खिलाफत में कत्ल किया गया। इस तरह तलहा बिन खुवैलद, सज्जाद तमीमा और हारिस कज़्ज़ाब ने भी नबूवत का दावा किया और कहा उसके पास जिब्रील अलैहिस्सलाम आते हैं, और 63 हिजरी में कत्ल हो गया। हारिस अब्दुल मुल्क बिन मरवान की हुकूमत में ज़ाहिर हुआ और कत्ल कर दिया गया। उस ज़माने में कादियानी कज़्ज़ाब ने भी नबूवत का दावा किया, जो बुरी हालत में मरा, लेकिन उसका मिशन बाकी है। इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।